یہ جو غلبہ دین ہے، یہ جو دعوت اللہ کا فروغ ہے، یہ جو اس کا تمکن اور غلبہ ہے، اگر اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا 23 سالہ دور گزار کر بتایا ہے کہ ان صعوبتوں سے گزر کر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے طائف کا رخ کیا اور آپ دیکھیے کس ویژن کے ساتھ اور بصیرت و بصارت کے ساتھ اور دعوت کے غلبے کی جو تمنا اور آرزو ہے اس کے ساتھ کیا ہے آپ. لیکن یہ بات تو کسی سے مخفی ہے ہی نہیں کہ اہل طائف نے جو کچھ آپ کے ساتھ سلوک کیا اس کے لیے بھی لغت بیچاری ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھ سے نہیں بیان کیا جاتا کہ کیا سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا گیا. کسی نے کہا کہ اچھا تو اللہ میاں کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لیے، ایسے آدمی کو تمہیں نبی نہیں مان سکتے. یعنی طنز کے اور تمسخر کے جو تیر اور نشانے ہو سکتے ہیں وہ سب لگائے. یعنی دل کو چھلنی کرنے کے لیے، دل و دماغ کی دنیا کو ویران کرنے کے لیے اہل طائف نے وہ سب کچھ کیا جو انسانی سطح پر کیا جا سکتا. ٹولیوں کے لوگ آتے تھے، دھکا دے کر آپ کو گرانے کی کوشش کرتے تھے. نبی ہو گرتے کیوں ہو بھائی، سیدھے کھڑے رہو نا، کیسے نبی ہو تم؟ یعنی کس کس طریقے سے. اب ذرا تصور کیجئے کہ کن امیدوں کے ساتھ آپ گئے، کن توقعات کے حوالے سے آپ نے سفر شروع کیا اور کیا کچھ پیش آ رہا. گویا اس دعوت کے راستے کے اندر آپ کریں گے ایک کام، نتیجہ بالکل مختلف بھی نکلے گا. آپ منزل کی طرف چلنے اور شعوری طور پر چلنے کی بے شمار کوششیں جو 2 اور 2 4 کی صورت میں جمع 2 6 ہونے کی صورت میں ہونی چاہیے، وہ صفر بھی نہیں. اس لیے کہ یہ راستہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس راستے میں ان مشکلات کو انگیز کیے بغیر، ان صعوبتوں کو اٹھائے بغیر، ان آزمائشوں کو جھیلے بغیر، ان مختلف قسم کے دل و دماغ کی دنیا میں جو مد و جزر ہوتی ہے، جو طوفان اٹھتے ہیں، ان پر بند باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ہر چیز آسان ہے، لیکن نبی کا اسوہ یہ بتا رہا ہے کہ انہی راہوں سے گزر کر تم اس طرف جاؤ. صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے، ہر در پہ آپ دستک دیتے ہیں، ہر دل کی دنیا کو بسانے کی کوشش کرتے، ویرانوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک فرد نہیں جو بات سننے والا ہو، جو آپ کی دعوت پر توجہ دینے والا. یعنی کون سے الفاظ بات، کس قدر مایوسی ہونی چاہیے، کس قدر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آئندہ کے لیے کچھ نہ کرنے کا آدمی کو طے کر لینا چاہیے. یہ انسان تو عجیب و غریب ہے، یہ تو خوفار بھیڑیے ہیں، ان سے کیا بات، یہ سب جہنمی ہے. نہیں، دائی کبھی فتوے نہیں دیتا، لوگوں سے مایوس نہیں ہوتا، اپنے حصے کا کام کرنا بھی اس کے ذمہ ہے اور لوگوں سے اچھی امیدیں اور توقعات باندھنا بھی اس کے ذمہ ہے. یعنی واقعات میں آتا ہے کہ جب آپ بالآخر واپس لوٹنے لگے طائف سے، تو اہل طائف نے جو کچھ کر چکے تھے اسی پر بس نہ کیا، بلکہ گلی کے بچوں کو، لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ چلتے جاتے تھے اور بچے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ہمراہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب پتھراؤ سامنے سے ہوتا تھا تو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو پتھراؤ پیچھے سے شروع ہو جاتا تھا، پھر آپ ڈھال بننے کے لیے پیچھے کھڑے. ایک فرد واحد، چاروں اطراف سے پتھروں کی یورش اور بارش ہے، کیسے تحفظ دے، کیسے ڈھال بنے. لیکن وہ اپنا کام کر رہے تھے، اپنے درجات بلند کر رہے تھے، اپنے راستے کی رکاوٹیں دور کر رہے تھے، اپنے آپ کو قرب الہی کا اور رضا الہی کا منتظر پاتے ہوئے اس جانب بڑھ رہے تھے. واقعات میں آتا ہے کہ جس میں اتھر سے اس قدر خون رسا ہے کہ آپ کے نالین مبارک اس میں خون کھڑا ہو گیا اور آپ کے پیر اس کے اندر جم گئے. کتنی آسانی سے میں نے کہہ دی اور آپ نے سن لیا. یعنی اس کا اگر تصور کیا جائے کہ کیا ہوا، کیا ہوگا، کیسے، کتنا وقت لگا ہوگا کہ خون رستے رستے پیروں کو جوتوں کے اندر جما دے. یہ واقعہ پیش آیا ہے تاکہ آپ بستی سے نکل کر ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں. اس وقت حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غضبناک ہے. عجیب و غریب بات ہے، غضبناک بھی ہے اور اپنے نبی کو، اپنے محبوب ترین بندے کو پتھروں کے یورش میں دیکھ بھی رہا ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں دعوت کے مراحل کیا کیا ہیں اور کن راستوں سے گزر کر اور کیسے کیسے معاملات. یہ مت سمجھیے کہ تعلق باللہ کی آپ کی کمزوری ہوگی اگر یہ تمام معاملات پیش آتے ہیں. مضبوط ترین تعلق باللہ کے بعد یہ واقعات پیش آئیں گے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غضبناک ہے کہ اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ ستایا گیا ہے، لوگوں کے درمیان بھری بزم کے اندر رسوا کیا گیا ہے. آج وہ سخت جلال کے عالم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے نبی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے اہل طائف، یہ فرشتہ ساتھ لایا. آپ اشارہ کیجئے کہ اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ طائف کی اس بستی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے کہ یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ بستی خاک اور خون ہو جائے، یہ بستی پوری تاریخ کے اندر عبرت کا نشان ہو جائے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ جلال کے اور قہر کے اور غضب کے عالم میں. آپ اشارہ کیجئے یہ فرشتہ اس کے حکم سے یہ کام کرے. انسانی سطح پر ذرا تصور کیجئے کس قدر سنہری پیشکش، اتنی بہترین گولڈن آفر ہے کہ جن لوگوں نے ابھی ستایا ہے اور اس سلوک سے دوچار کیا ہے ان سے انتقام لینے کا نادر ترین موقع ہاتھ آ گیا کہ ان کو تہس نہس کر دیا جائے، ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہ چھوڑا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشکش آ گئی. کتنی شاندار پیشکش. انسانی سطح پر ذرا تصور کیجئے کہ کیسے آدمی صبر سے کام لے، کیسے حوصلے کا عنوان بنے، کیسے وسیع القلبی کسی چیز کو کہتے ہوں گے، عالی ظرفی کسی شے کا نام ہے، کیسے اس کو اپنی جانب بلائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسوہ حسنہ ہے. اس کی پیروی اور اتباع کیے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، کوئی کامیابی بھی نہیں ہے. نہ مادی کامیابی ہے، نہ اخلاقی اور روحانی کامیابی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں. ارے کیسی توقعات، ان سے جو توقعات باندھی تھی وہ تو پوری ہوئی نہیں. یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گے. یہ زندہ رہیں گے تو آئندہ نسلیں ہوں گی نا. یعنی یہ ویژن دیکھیے آپ، بصیرت و بصارت دیکھیے، توقعات اور امیدوں کا محل دیکھیے اور خیر خواہی دیکھیے انسانوں کے ساتھ، کتنے بڑے پیمانے پر خیر خواہی. لیکن انسانی سطح پر یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں اور پھر آپ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، اپنے رب سے مناجات کر، ہم کلامی کا شرف حاصل کر، اور پھر اپنی پوری کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں. اور کچھ الفاظ لگتا ہے کہ شاید اپنے رب سے گلہ بھی کر رہے ہیں، اپنائیت کے الفاظ میں جو شکوہ ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں کہ مولا تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا. مولا تو جانتا ہے، اس سے پوچھنے کی کیا بات ہے، اور آپ جس کے حوالے ہوئے آپ بھی جانتے ہیں. مولا تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا جو میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو پیغام کو جانتے نہیں ہیں. اس میں ان کے لیے گنجائش رکھ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں رہے اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. ان کی خیر خواہی اس کے اندر ہی مطلوب ہے جملوں کے اندر. لیکن پھر بالآخر پھر وہی رہنمائی، اتباع اور پیروی اور دعوت اور انقلاب کے راستے پر چلنے والوں کے لیے پھر وہی رہنمائی. پھر پکار پکار کر کہتے ہیں کہ مولا اگر تو اسی پر راضی ہے، جو کچھ ہو گیا ہے آج، اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی. ظاہر ہے اس کی رضا کے بغیر تو کوئی کام، کوئی پتہ نہیں حرکت کرتا ہے، کوئی ذرہ اڑنے کی سکت اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، کوئی تنکا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. اگر مولا تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی. یعنی میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی. پھر یہ لوگ پتھر ماریں تو میں راضی ہوں،
پھر یہ لوگ مجھے کانٹوں پر چلائیں تو میں راضی ہوں، پھر یہ مجھے خون میں نہلائیں تو میں راضی ہوں، پھر یہ مجھے خالی ہاتھ لوٹائیں تو میں راضی ہوں۔ رب کی رضا اصل چیز ہے جن راہوں پر۔ لیکن آپ دیکھیے اس پورے واقعے، میں نے تو ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ یہ تو ہمہ جہت ایک واقعہ ہے، اور سیرت کے تمام واقعات کے اندر اس منزل کا شعور موجود ہے۔ اس انقلاب کی دستک سنی جا سکتی ہے جس انقلاب کے لیے آپ اٹھے، اس تبدیلی کی قوس و قزح سجی ہوئی ہے کہ جس تبدیلی کا اندیا لے کر، اسائنمنٹ لے کر آپ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ طے کرنا ہی مشکل ہے کہ آدمی کہاں سے شروع کرے، کہاں پر ختم کرے، لیکن جو بات میں ابتدا سے کہتا چلا آیا ہوں اسی کو پھر دہراتا ہوں۔ دیکھیے جتنی بشارتیں اور احادیث کے اندر گفتگویں اس موضوع پر آئی ہیں، اس میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر خلافت منہاج النبوہ جو ہے وہ قائم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، منشا ہے، اس کا اعلان ہے، بشارت ہے۔ لیکن مسئلہ خلافت کے قائم ہونے یا اسلامی انقلاب کے برپا ہونے کا تو بعد میں مسئلہ ہے کہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا۔ یعنی مجھے اور آپ کو تو جو منزل مطلوب ہے، جس جنت کے طلبگار ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور جس طرح اپنے رب کے دیدار کے متمنی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا کہ جی اسی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس خلافت کو، اس اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کی کوشش کرتے کرتے دم توڑ دینا جو ہے یہ کامیابی ہے۔ اس کام میں کام آ جانا، اس کے حوالے ہو جانا کامیابی۔ ویسے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بات اتنی سادہ ہوتی نہیں ہے جتنی ہم بیان کرتے اور پڑھتے اور لکھتے اور سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کی تمامی باتیں کافی پیچیدہ ہوتی ہیں۔ معاشرے کی انگنت گتھیاں ہیں جو سلجھائے نہیں سلجھتی ہیں، بے شمار سوالات ہیں، اعتراضات ہیں جو ہرگز رفع نہیں ہوتے۔ لہذا گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش اور صحیح کے جتنے حوالے ہو سکتے ہیں ان سب کو تو بروکار لانا۔ یعنی اس وقت پھر پوری دنیا کے اندر جو مارکہ خیر و شر بپا ہے، لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے آخری مراحل میں پہنچ رہا ہے۔ دیکھیے جتنی تہذیبیں آج سے 100 سال پہلے دنیا میں موجود تھیں، ان میں سے اکثر و بیشتر مغربی تہذیب کے اندر ضم ہو چکی ہیں، نڈھال ہو کر سپر ڈال چکی ہیں، شکست سے، ہزیمت سے دوچار ہو چکی ہیں، فنا کے گھاٹ اتر کر ڈھلان پر چل پڑی ہیں، اور مغربی تہذیب جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، اس تہذیب کے اندر اس نے ان کو سمو لیا ہے اپنے اندر۔ ایک دو تہذیبوں کا اور ذکر آتا ہے، کنفیوشس کا، اس کا، اس کا۔ اور دیکھیے یہ جو تہذیبوں کا معاملہ ہے، جغرافیائی اعتبار سے اگر کوئی تہذیب بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہو، دور دور تک اپنے قبضے لوگوں کو دکھا رہی ہو، عسکری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اگر کوئی تہذیب لوگوں کی نگاہوں کے اندر دکھائی دے رہا ہو کہ فتوحات پر فتوحات کرتی جا رہی ہو، پوری تاریخ کا یہ سبق ہے جن لوگوں نے، جن مورخین نے تاریخ کو لکھا ہے اور تجزیہ کیا ہے، کہ تہذیبیں جب بظاہر کامیاب ہوتی ہوئی، آگے بڑھتی ہوئی، جغرافیائی اعتبار سے پھیلتی اور وسعت پذیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یوں بظاہر اپنا سکہ رواں کرتی دکھائی دیتی ہیں، تو بظاہر تہذیبوں کی چکا چوند لوگوں کو اس سے غافل کر دیتی ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ تہذیبوں کا معاملہ روحانی ہوتا ہے، اخلاقی ہوتا ہے، مادی کم ہوتا ہے، ظاہر میں کم، باطن میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے پیمانے الگ ہیں، پرکھنے کے، سوچنے کے، جانچنے کے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے، میں یہ بات کرتا بھی رہا ہوں آپ سے، جو تہذیبیں سرے سے اخلاقیات کو خاطر میں نہیں لاتی، وہ بھی اخلاقی
اور روحانی زوال کے نتیجے ہی میں موت کے گھاٹ اترتی ہیں اور تاریخ کے اندر کہیں گم ہو جاتی ہیں، ڈھونڈے سے بھی میسر نہیں ہو پاتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اس وقت مارکہ خیر و شر پورے عالم کے اندر بپا، ہم اس کو جزوی طور پر دیکھتے ہیں نا، جزوی طور پر بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈرون طیاروں کے حملے بند ہونے چاہیے، فوجی آپریشن ختم ہونا چاہیے۔ مغربی دنیا میں یہ بات آ گئی فوجی آپریشن، مغربی دنیا میں لکھنے والے ان کے تھنک ٹینکس اس موضوع پر لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ناکامی کا اگر کوئی سبب ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ کامیابی کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ گئے گزرے لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی اس عقیدے پر قائم ہوں اور زیادہ لوگ اس عقیدے کو ماننے والے ہوں تو یہ عقیدہ بڑی مضبوطی ان کو فراہم کرتا ہے، جو آخرت پر یقین ہے، جو اللہ پر اور رسول پر ایمان ہے، یہ جو ان کا اس سے مجموعی عقائد کے نتیجے میں جو تہذیب بنتی ہے وہ تہذیب اور تمدن ناقابل شکست تہذیب اور تمدن، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج کل جو تھنک ٹینکس لکھ رہے ہیں بالکل وہی بات لکھ رہے ہیں جو آپ مسلسل کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اور کوئی تہذیب اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے لگے اور ڈالروں کے عوض اعداد و شمار دے رہے ہیں کہ جو حسنی مبارک ہے 1.5 بلین ڈالرز اس کو ہر سال ملتے ہیں تاکہ یہ اپنی اپوزیشن میں بھی تقسیم کرے، ان کو بھی ہمنوا بنائے، اور اس کے بعد اگر غزہ کا محاصرہ کیا جاتا ہے تو وہ اسرائیل کی تائید کرے اور غزہ کی طرف فلسطین کی طرف جانے والے سارے راستوں کو مسدود کرے، اس لیے کہ 1.5 بلین ڈالرز تو بہت بڑی رقم ہے جو ملتی۔ برائب ہو رہے ہیں سارے حکمران، ساری فوجیں برائب ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ جو فوج اپنے ہی شہریوں کو قتل کر رہی ہو ان سے بھلا کیا توقع۔ اس لیے جب تک یہ سلسلہ جاری ہے مغربی تہذیب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ برتر اور بالا تہذیب ہے، لیکن میں شاید آگے نکل گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو مارکہ حق و باطل برپا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لندن کانفرنس کی تو سرے سے کوئی حاجت ہی نہ تھی، ضرورت ہی نہ تھی۔ 8-9 سال تم کو افغانستان میں ملے تھے، طالبان کی توئے بھی نظر نہیں آنا چاہیے تھا، سب کو فنا کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، جتنے مخالفین تھے سب ریت کے ذرات کی طرح اڑ جاتے۔ لیکن 8-9 سال میں دنیا بھر کی فوجوں کو اور امریکیوں کو جب کوئی کامیابی اور فتح حاصل نہیں ہو سکی تو لندن کانفرنس منعقد کرنی پڑی کہ کوئی محفوظ راستہ نکلنے کا تلاش کی، نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نعرہ کسی فلسفے اور نظریے کی بنیاد پر لگاتے ہیں، نعرے بے معنی نہیں ہوتے، اختصار کے ساتھ بآواز بلند اس بات کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوتی۔ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ امریکیوں کا قبرستان افغانستان افغانستان، تو نعرہ بھی بہت اچھا ہے، ایمان پرور نعرہ ہے، اس سے قدموں میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے آنکھوں میں دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، اس سے جسم و جان کے اندر صبر کی اور حوصلے کی رمق پیدا ہوتی ہے اور بجلیاں بھر جاتی ہیں انسانوں میں۔ لیکن اس نعرے کے پیچھے جدوجہد بھی ہے، اس نعرے کے پیچھے نظریات ہیں، اسلامی تحریکیں ہیں، جہادی تحریکیں ہیں، ان گنت شہداء کے قافلے ہیں، غازیوں کے قافلے ہیں، مجاہدوں کے قافلے ہیں، صف شکنوں کے قافلے۔ ایسے نہیں ہے یہ نعرہ، یہ نعرہ ایک سے زیادہ مرتبہ صحیح بھی ثابت ہو چکا ہے۔ بالکل خیر و شر کے اس وقت کے مارکے میں یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ افغانستان پھر اس ویٹو کو استعمال کرنے جا رہا ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ لیتے۔ ہم جب اپنوں سے یہ بات اپنائیت میں کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن بند کیا جائے، مذاکرات کی میز بچھائی جائے، یہ دشمن پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ ڈو مور کی پالیسی پر چلانے کے لیے سر نو لوگوں کو ابھارتا اور لے کر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ تہ درتہ اور بڑا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خیر کی قوتیں کون کون سی کہاں کہاں پر کیا کر رہی ہیں، افغانستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی۔ حد یہ ہے کہ صومالیہ اور یمن کے اندر بھی ہر جگہ پر یہ خیر کی قوتیں موجود ہیں، اور سب نے دشمن کو
اپنے اپنے دائرے کے اندر مصروف رکھا ہوا ہے، انگیج کیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں تو بڑی مہلت عمل ملی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، سب کچھ کے باوجود ہمارے لیے کام کرنے کے بے شمار مواقع موجود، مسدود نہیں ہو گئی راہیں، چھین نہیں لی گئی ہم سے منزلیں اور ہمارے نشانات منزل، تدبیر بھی موجود ہے، افراد کے گروہ بھی موجود ہیں، اور لوگ کام بھی کر رہے ہیں، میں کوئی نفی نہیں کرتا کسی، لیکن جو کام نہیں کر رہے یا کم کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ خلافت یا انقلاب تو برپا ہونا ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ہو، 2 شیئرز ہمارے بھی ہوں، کچھ 5-10 شیئر ہمارے بھی اس کے اندر لگ جائے، ایک اچھے کاروبار میں ہم بھی شیئر ہولڈرز بن جائیں، اور اس کے نتیجے میں اپنی منزل کو اور اپنے ہدف کو یقینی اپنے لیے بنا لے۔ جو لوگ افغانستان کو جانتے ہیں، چاہے اس طرح جانتے ہوں کہ روزمرہ افغانستان سے جو خبریں آتی ہیں کم از کم انہی کو جانتے ہوں، ورنہ جو لوگ اس کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات سے بخوبی، بعض لوگوں نے اس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا، میں 1-2 جملے میں عرض کرتا ہوں کہ امریکیوں کی وہاں پر ناکامی کا اصل سبب اور پاکستان میں ان کی کامیابی کا اصل سبب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان والے تو کیونکہ برطانیہ کے غلام رہے ہیں، استعمار کو انہوں نے بہت قریب سے برتا ہے، اور استعمار نے، سامراج نے ان کے معاشرے کے اندر وہ انفراسٹرکچر بنا دیا ہے جس کے یہ سب غلام ہیں، یہ سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہمارا دستور ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ افغانستان میں ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ باہر سے کوئی قوم آئے اور فوج آئے اور اس پر قبضہ کر کے لوگوں پر قبضہ کر لے۔ قبائلی نظام ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، نت نئے عنوانات ہیں، بے شمار قسم کے لوگ ہیں، لہذا وہ کبھی اس کا غلام نہ ہونا ان کو بہت کھا رہا ہے، اور پاکستان کا کبھی غلام رہنا، پاکستان سے مراد یہاں کے بسنے والوں کا، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا، اس کے نتیجے میں ہمارے ادارے بڑے آسانی سے غلام ہو جاتے ہیں، غیر کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اس کے کہے پر چلنے لگتے ہیں، اس کی ترجیحات پر آمنا صدقنا کہنے لگتے ہیں۔ ہماری فوج ان کا ساتھ دیتی ہے، ہماری حکومتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ہمارا میڈیا ان کی طرف نکل جاتا ہے۔ میڈیا آزاد ہے، لیکن میڈیا ISPR کے پریس ریلیز کے معاملے میں آزاد نہیں ہے۔ ISPR جب یہ کہتا ہے کہ ہارون رشید بہت بڑا دہشت گرد تھا اور دہشت گردوں کا ساتھی تھا، تو میڈیا اس کو پوری طرح منوان نشر ضرور کرتا ہے، پھر کبھی کبھی ہم سے بھی رابطہ کر لیتا ہے کہ آپ کچھ کہیں تو ہم وہ بھی نشر کر دیں۔ یعنی ISPR کے پریس ریلیز کو بالکل وحی الہی کی طرح، آسمان سے اتری ہوئی کسی شے کی طرح اس کو تسلیم کرتا اور قبول کرتا ہے، اور ISPR پورے ملک کے اندر کنفیوژن پھیلانے، ڈس انفارمیشن پیدا کرنے، فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں اور اس کی خلیج وسیع کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے یہ تو سارا ساتھ دے رہا ہے غیروں کا۔ آپ نے دیکھا ہمیشہ جب ڈرون طیاروں کے حملے کی خبر آتی ہے تو اس میں جہاں اتفاق سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ 5 بچے اور 5 خواتین اور 3 بزرگ مارے گئے، لیکن وہاں یہ بھی کہتے ہیں 20 دہشت گرد بھی مارے۔ کس کو پتا دہشت گرد مارے؟ کس نے دیکھا ہے دہشت گردوں کو مرتے ہوئے؟ ڈرون طیاروں کا حملہ وہاں ہوتا ہے، یہاں سارے لوگ وہی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے، اس لیے کہ یہ امریکی ترجیحات، اس لیے کہ یہ ISPR والے کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے افغانستان کو جو لوگ جانتے ہیں اور جن لوگوں کو جاننا چاہیے، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ ان تمام حالات پر نظر رکھیں۔ یہ جو خیر و شر کا معرکہ ہے یہ اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہوا ہے، میرا اس میں کوئی حصہ ہونا چاہیے، کچھ شیئرز آپ کے بھی ہونے چاہیے، میری اور آپ کی آخر۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی، کامیاب ہونے والے تو کامیاب ہو ہی جائیں گے، لیکن یقین کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ معرکہ نتائج کو پہنچنے کے لیے بیتابی کے ساتھ انہی لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جو دعوت اللہ کے فروغ کے لیے اور دعوت کے غلبے کے لیے 4 دانگ عالم میں کوششیں اور مساعی کرتے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو آزمائشیں اور جو امتحان پوشیدہ اور پنہاں ہیں، سینہ سپر ہو کر ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔